السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. قال الله سبحانه في كتابه المجيد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. گزشتہ نشستوں میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا خونی انقلاب اسلام کی بقا کے لیے تھا، اور جیسے رسول کی بعثت ضروری تھی، رسول کی ولادت ضروری تھی، تاکہ اسلام جو پچھلے انبیاء لے کے آئے تھے وہ مٹ چکا تھا، تاکہ اس کی دوبارہ نقشہ کشی کرے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ولادت ضروری تھی، ان کا یہ انقلاب ضروری تھا، اس انقلاب سے اسلام کی بقا ہے۔ بلکہ عرض کیا کہ ہر چیز غالباً جو اس سے اثرات لیے جاتے ہیں وہ صرف اس کے وجود یا حدوث پر مرتب نہیں ہوتے غالباً، بلکہ اس کی بقا پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر رسول اسلام کے بعد امام حسین کا خونی انقلاب نہ آتا تو امام حسین کی انقلاب غیر رسول اللہ کی نہ صرف زحمتیں چلی جاتی ہیں بلکہ خدا کا دین تباہ ہو جاتا، اور اس سے وہ جو آثار لینا چاہتے تھے، وہ جو فوائد لینا چاہتے تھے، خدا اور رسول جس مقصد کے لیے دین کی تشریح ہوئی تھی وہ سارے کے سارے مقصد پامال ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا انقلاب، خونی انقلاب جو ہے وہ اسلام کی خاطر ضروری تھا۔ امام حسین پر واجب تھا کہ وہ اس انقلاب کو کرے۔ اس لیے آپ کو جب پوچھا گیا، آپ نے ہر آدمی کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں موقع ملا کہا امرنی جدی رسول اللہ وانا بامر وانا ماض اللہ، میرے جد امجد نے مجھے ایک حکم فرمایا، میں اس کے لیے چاہ رہا ہوں، اس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ جیسے رسول اسلام پر واجب تھا کہ بعثت میں انہیں اعلان نبوت فرمائے اور دین اسلام کی تاسیس فرمائے، اس یزید الشہداء پہ واجب تھا کہ وہ اس دین کی خونی انقلاب کے ساتھ حفاظت کرے۔ جب ان دو حضرات پہ واجب تھا تو ظاہر ہے اس بقا کی ابتدا تو امام حسین کے شہادت سے ہو گئی، لیکن اس خونی انقلاب کو ہمیشہ زندہ رکھنا تاکہ اس کی زندگی سے اسلام زندہ رہے، وہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ائمہ نے اس چیز پر خوب زور دیا ہے، ائمہ نے اس چیز پر خوب زور دیا اور لوگوں کو بار بار اس واقعہ کو زندہ رکھنے کی دعوت فرمائی ہے کہ یہ واقعہ زندہ رہے ہمیشہ کے۔ اور نہ صرف واقعہ کو زندہ رکھا جائے بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق امام حسین کے خونی انقلاب کے ساتھ ہے اس کو بھی زندہ رکھا جائے۔
اس لیے بار بار حکم ہوا کہ امام حسین کی زیارت کو ترک نہ کرو. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کسی کے ڈر سے بھی ترک کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس کو ندامت ہوگی. تو ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ امام حسین کے انقلاب کو باقی رکھا جائے, اس کو زندہ رکھا جائے. یہ اپنی حقانیت کے ساتھ باقی ہے. اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو وہ اس کا اپنا نقصان ہوگا, کیونکہ خدا کی رضا اس میں ہے, خدا کی مرضی اس میں ہے کہ امام حسین کا انقلاب بھی خونی انقلاب جو ہے وہ باقی رہے. خدا کی رضا اس میں ہے, خدا یہ چاہتا ہے. اگر خدا یہ چاہتا نہ ہوتا تو ائمہ اس کا حکم نہ دیتے. جب خدا یہ چاہتا ہے کہ جو شخص اس انقلاب کی زندگی کے لیے کوتاہی کرے گا وہ اپنے نصیب کو کھوئے گا. اس پر وہ آیت کا انطباق ہوگا. سورہ محمد میں جو آیت ہے ان تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم اپنا فریضہ شرعی ادا نہیں کرو گے تو خدا تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا کہ جو اس فریضے کو ادا کرے گا. جو کوتاہی کرے گا اس کو اس کا اپنا اس میں نقصان ہوگا, اتنا خود خسارے میں آئے گا. اس میں امام حسین کی کوئی خسارت نہیں ہوگی. آپ اگر توجہ فرمائیں کہ یہ تو دیکھیے کہ یہ جو کربلا کی جنگ تھی, یہ جو انقلاب امام حسین تھا, یہ دنیا کے تمام جنگوں اور تمام انقلابوں سے یہ گانا ہے. حتیٰ کہ شرعی احکام کے اعتبار سے بھی یہ گانا ہے. دوسری جنگیں جو ہیں صرف مردوں پہ ہوتی ہیں, عورتوں پر نہیں ہوتی. عورتوں کو کوئی اس میں نمایاں کردار نہیں ہوتا ہے. صرف جنگ دفاعی وہ ہوتی کہ جس میں ذکورت اور انوثت میں کوئی فرق نہیں. امام حسین کا جو انقلاب ہے اس میں عورتوں نے بھی شرکت کی. امام حسین کے انقلاب میں نہ صرف جوانوں نے شرکت کی بلکہ ششمار بچوں سے لے کر 60-70 سال کے بوڑھوں نے بھی شرکت کی. ایک یہ کام ہے. یہ بے مثل انقلاب تھا. اس کے آثارات بھی بے مثل تھے اور یہ خود بھی بے مثل. آپ غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ امام حسین کے اس انقلاب میں جب نظر کی جاتی ہے تو اس وقت کی سب سے شریف ترین جو عورت تھی اس میں حصہ لیا, جنہیں زہرا کی بیٹی. یہ وہ انقلاب ہے کہ جس میں حضرت علی اصغر ششمار بچے نے بھی حصہ لیا. یہ وہ انقلاب ہے کہ جس میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک امام حسین کا بچہ 10ویں کے دن پیدا ہوا, اس بچے نے بھی اس انقلاب میں شرکت کیا ہے. اور اس انقلاب میں مستورات بھی شہید ہوئے. جب حضرت امام کی شہادت ہوئی ہے تو اس کی بیوی بھی جو ہے اس کے سر پہ آ کے رونے لگ گئی اور کہا کہ اے وہاں تمہیں جنت مبارک ہو.